سارے ہاسپٹلز اور سکول پرائیویٹ لوگوں کے ساتھ مل کے ہم آکشن کرنے جا رہے ہیں، ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں انٹرسٹڈ پارٹیوں کے ساتھ، جو ہمارے مزدوروں کو میڈیکلز دے، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر کوئی میڈیکل کالج ہمارے ہاسپٹلز کو لیں، تاکہ ہمیں جس طرح راول پنڈی میں ایک میڈیکل کالج آیا ہوا ہے اس سے ہمیں بہتر ارننگ ہو رہی ہے، اور 4 نئی ٹرینیں انشاءاللہ ہمارے پائپ لائن میں۔ تھل ہم نے پرائم منسٹر 12 کو افتتاح کریں گے، 13 کی صبح میں 7 بجے خود اس ٹریک کو دیکھنے کے لیے نکلوں گا تاکہ اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر ہماری ایک ٹرین VIP سر سید رہ جائے گی، اور مینلی جو ہمیں صفائی ہے، ہم نے تمام DSS کو اختیار دیے ہیں کہ یہ ان کی شیورٹی ہے کہ وہ صفائی اور کلینینس اینڈ گریننس کو شور کریں گے، اور میں قوم کا شکر گزار ہوں کہ ہماری جو 10 ٹرینیں، یعنی ریلوے کی زبان میں 20 ٹرینیں شروع کی تھی، وہ 150 کی آکوپنسی کو ٹچ کر رہی ہیں۔ ایک میاں والی کا مسئلہ تھا، اس کو ہم تھل تک لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تھل ایکسپریس 3 سے 4 گھنٹے کم وقت لے گی جی۔ یہ ان علاقوں میں ہم جا رہے ہیں عمران خان صاحب کی ہدایت پر جہاں کوئی روڈ نیٹ ورک اچھا نہیں ہے اور لوگوں کو بہت تکلیفات ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہم گئے ہیں، اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ اچھا شیخ صاحب، یہ ریلوے کی بات کرتے ہیں، ریلوے آفیسر رہنے چاہیے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ 6 کروڑ روپے ہفتہ بغیر ٹکٹ سفر کر رہے تھے، مطلب 12-24 کروڑ روپیہ ماہانہ کی کرپشن آپ کے آنے سے پہلے بھی تھی اور آپ کے آتے ہوئے بھی یہ کرپشن ہوئی ہے۔ تو جو آفیسر یہ 12 کروڑ روپیہ بغیر ٹکٹ کے لے کے جاتے تھے، نہیں، آفیسر ساروں کا مسئلہ نہیں، ان میں ٹکٹ بھی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹریفک کے ساتھ ہم نے، پولیس نے بھی 34 کروڑ روپے ارن کر کے دیا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو کاؤنٹر رکھا ہے، پہلے یہ کاؤنٹر نہیں تھا، کہ ٹریفک کو بھی پوری آزادی ہے اور پولیس کو بھی اختیارات دیے ہیں، اور ہمارے ہاں جو سویئر قسم کی پچھلے 2 سالوں میں چوریاں ہوئی ہیں اس کے لیے بھی ہم نے پولیس کی خصوصی ہدایت کی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اب کرتے ہیں نا افسر کے، چلے جائیں، آپ بیٹھی نہیں، آپ کی تو خیر ہے جی۔ بسم اللہ۔ دیکھیں، ہم جو کر سکتے ہیں، فارمیسی کا بھی DSS کو اختیارات دیے ہیں، پیسے براہ راست DSS کو دے رہے ہیں، اتنا لمبا پروسیس ہے، سیکیورٹی کو مینٹین کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب کے علی خان کو نیب نے گرفتار کیا ہے، آپ کے خیال میں یہ گرفتاری درست ہے؟ یہ شہباز شریف کی گرفتاری جیسی ہے یا تھوڑی؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ابھی خاقان عباسی صاحب کو بلایا تھا، وہ ملک سے باہر ہیں، ابھی جن لوگوں کو اور بلانا ہے وہ ملک سے باہر ہوں گے۔ میں عمران خان کے بیان کو انڈوس کرتا ہوں کہ بھائی قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، اور جو اس میں معاملات ہیں قانونی اور آئینی ہوں گے۔ اور جہاں تک آپ دیکھیں اصل مسئلہ کیا ہے، میری پرائم منسٹر صاحب سے پرسوں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں نے ان سے گزارش کی ہے کہ شہباز شریف کسی قیمت پر قبول نہیں ہے، اس کے خلاف عدم اعتماد لایا جائے، پیک کیا جائے اس کو۔ اور میرے ایک دوست ہیں برخوردار، پتہ نہیں ریاض فتیانہ، انہوں نے کہا، میں نے کسی کو نہیں کہا کہ بھی کوئی 1 سال کا ہے یا 6 ماہ کا ہے یا اس کی کتنی پہلی دفعہ، نو، میرے پاس تو عامر ڈوگر صاحب خود آئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو سیٹ دینا چاہتے ہیں، میرے پاس، میں ان کا مشکور رہوں گا ساری زندگی، میرے پاس نصر اللہ دریشک صاحب آئے۔ یہ تو پرائم منسٹر کا نئی ملک نے جو مجھے لیٹر دیا ہے، اس میں میں نہیں چاہتا کہ کس کو، میں پارٹی لیڈر ہوں عوامی مسلم لیگ کا جی، میں کوئی پابند نہیں ہوں کسی کا، اور اس میں مشکور ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے از خود مجھے ڈالا ہے۔ اور اگر اس ملک میں کوئی ایک آدمی ہے سینسیبل جو یہ سے کہ چوروں کے سردار کو احتساب کے مقام پر بٹھایا جا سکتا ہے،
تو میرے ساتھ ٹی وی پہ آ کے مناظرہ کر لیں. سب سے زیادہ آپ نے سوال کیا ہے علیم خان کے بارے میں, کسی بندے نے اس کے خلاف واک آؤٹ نہیں کیا, احتجاج نہیں کیا. علیم خان کو قانون اور آئین کے مطابق جو اس کے معاملات ہیں وہ انہوں نے کیے ہیں, کسی گورنمنٹ نے اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا. جی شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ آپ بھی مطالبہ کر رہے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین, حکومت نے پہلے خود لگایا شہباز شریف کو, کیا اب ان سے استعفے لیٹس می سے, جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو اسمبلی کے چلوانے کے لیے ایسا فیصلہ کرنے پہ مجبور کیا, یہ انہوں نے اچھا ان کا قدم نہیں تھا. اور میں جب اسپیکر صاحب کو ملا ہوں, میں اس فیصلے پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ میں پبلک اکاؤنٹ کا ممبر بن چکا ہوں. میں کیونکہ ایک پارٹی کا اتحادی ہوں, ان کے لیے مسئلے نہیں پیدا کرنا چاہتا. یہ پارٹی لیڈر کا ثواب دیدی فنڈ ہے, پارٹی لیڈر کا ثواب دیدی فیصلہ ہے کہ وہ جس کو چاہے اپنی پارٹی کے کوٹے سے اناؤنس کرے. اسپیکر کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے جی, وہ پوسٹ آفس ہے, وہ امپلیمنٹ انسٹیٹیوشن نہیں ہے. لیٹ می فنش. جی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کا چوتھا سوال ہے, میں پہلے فارمیشن میں پرائم منسٹر گورنمنٹ نے خط لکھا, لا ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کلیئر کیا. بعض لوگوں کا خیال تھا یہ کلیئر نہیں ہے. فروغ نسیم صاحب کو میں نے خط لکھا, فروغ مسنیش صاحب کو پرنسپل سیکرٹری اعظم صاحب نے خط لکھا. لا منسٹر نے کہا کہ منسٹر جو ہے وہ ممبر بن سکتا ہے. ایون دین میں نے یہ بات ان سے نہیں کی. سو ممبر ان کے 30 ہی ہونے چاہیے, اس سے نہیں بڑھ سکتے. لیکن ممبروں کو ریپلیس کرنا کئی دفعہ ہوئے ہیں ریپلیس. ایک پارٹی ہیڈ اپنی پارٹی کی ثوابدیدی اختیار کر کے اگر ایکچولی کیا مسئلہ ہے کہ شہباز شریف گھٹنے کے بل لیٹا ہوا ہے کہ جس کو مرضی لے آؤ, شیخ رشید کو نہ لاؤ. کیونکہ میں رول اینڈ پروسیجر کو زمانی پڑھتا ہوں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اسپیکر کا کوئی اختیار نہیں ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں. یہ اختیار اس پارٹی ہیڈ کا ہے جو وہاں نام دیتا ہے. وہ اپوزیشن لیڈر اس کا رائٹ بنتا ہے, لیکن کوئی اس کا حق نہیں بنتا. اور اب جو بیماریاں ان کی نکل رہی ہیں یہ مفروری والی بیماریاں ہیں. میں نے تمام اداروں سے بات کی ہے اور عمران خان صاحب سے بھی دروازے سے نکلتے ہوئے بات کی ہے. میں نے کہا حضور دیکھنا یہ فیصلہ بھی کہیں ایسا نہ ہو جائے این آر او والا جیسا پبلک اکاؤنٹ کا چیئرمین ہو گیا. اس نے کہا شیخ رشید نو وے ایٹ آل. میں نے ان کو یہ کہا, میں نے ان کو کہا کہ یہ میں میڈیا میں جا کے اسٹریٹ وے کہوں گا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ شیخ رشید دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, ان کو این آر او نہ آصف زرداری کو ملے گا اور نہ نواز شریف کو ملے گا. اور یہ جو میڈیا لکھ رہا ہے, آج میں پڑھ رہا ہوں یار, وہ اس نے جو کچھ کہا تھا بلاول نے, میں نے اس کو جواب دے دیا. آپ کو صلح ہی پسند نہیں ہے, آپ چاہتے ہیں لڑتے رہیں اور آپ کی ریٹنگ آئی ہوتی رہے. سو اس نے ایکسکیوز کر لیا, دیٹس اٹ. میری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی نہیں. اس نے مجھے 3 برے جملے کہے, میں نے اسے 6 کہے, اسٹٹ فار ٹیٹ. اس نے کہا ختم, میں نے کہا حضور ختم. بہت پرانی ہے. ہاں کیا یار ایسی اہمیت دے رہے ہو اپنے آپ کو اور اس اخبار کو. کوئی سوال کریں, آپ اپنی عمر کے مطابق سوال کریں. بنیادی حق ہے. دیکھیں کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا. یہ ساری بیماریاں فراری کی بیماریاں ہیں. یہ ساری بیماریاں ملک سے بھاگنے کی بیماریاں ہیں. ان کو اتفاق فاؤنڈری کے اسپتال میں رکھو تو ٹھیک ہو جائے گا. اور جو دے لے رہا ہے, سب سے میری بات ہو رہی ہے, چھٹی جا پتر راوی نہ کوئی آوی نہ جاوی. سب لوگوں سے بات کرنے کے بعد میں بات کر رہا ہوں, نو وے. اور یہ بیماریاں جو ہیں, عمران خان پہ کیس آئے گا, 20 سال پہلے بھی ضمانت کرانے کے لیے یہی بیماریاں تھیں. آپ وہ کلپ نکالیں نا, آپ لاہور کے صحافی سمجھدار صحافی ہیں, ایگزیکٹلی یہی بیماری تھی 20 سال. اور پتھری کا علاج لال حویلی میں مرشد پاک بیٹھے ہوئے ہیں.
آئے اس طرح انگلی رکھوں گا پتھری ڈاؤن ہو جائے گی. اور اب قطری نہیں پیچھے ہو رہا, یہ ساری قطری سے لے کے پتھری تک کی سیاست دفن ہونے جا رہی ہے دونوں خاندانوں کی. کے حوالے سے آپ کو لے کے پی ٹی آئی کے جو اہم وزراء ہیں 2 گروپوں میں تقسیم ہوں گے, کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. میں عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان نے مجھے نامزد کیا ہے, پرائم منسٹر کا ڈائریکٹیو ہے, میں ممبر بن چکا ہوں. عمران خان کو میں نے آپ پبلکلی بتا دیا, کہا کہ عدم اعتماد لاؤ شہباز شریف کے خلاف. یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے عزت کے خلاف ہے. میں ہر اسٹیشن پہ بغیر اطلاع کے گیا ہوں. ہزاروں لوگوں نے کہا کہ شیخ رشید یہ مہنگا بل منظور ہے, یہ مہنگی گیس منظور ہے. چور آدمی کسی صورت میں منظور نہیں ہے. اسی طرح میں نے عمران خان صاحب کو بتایا. جی بیٹے, پولیس ریفارمز کی بات بھی ہوتی رہی ہے. آج صبح جو ہے علیف خان کی وزارت بلدیات کی بھی اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی زیادہ بشارت دے دی گئی ہیں. کیا قانون اتنا اچھا وہ چلا رہے ہیں کہ ان کو مزید وزارتیں دینی ہیں؟ دیکھیں بیٹے, بات یہ ہے, میں نے آپ سے کئی دفعہ عرض کی کہ میں صوبائی, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں نیشنل پالیٹکس پہ بات کرتا ہوں. میری عمر دیکھیں اور میرا پولیٹیکل ورک دیکھیں. میں اگر اس کی وزارت ادھر چلی گئی, ادھر مجھے عمران خان نے ریلوے میں بھیجا, میں نے آگے. شیخ صاحب آپ نے کہا تھا وہ بڑا اعلان کریں گے اور آج دن آ گیا ہے. دیکھیں میں نے اعلان کرنا تھا, صلح ہو گئی, اب آپ پھر جھگڑا چاہتے ہو. اسے کہو پھر ایک بیان دے, میں 2 دے دوں گا. 31 مارچ کو آپ نے میں نے کہا 31 مارچ تک جھاڑو 30 مارچ تک پھر جائے گا, میں قائم ہوں. لیکن ساتھ میں نے یہ کہا کہ 1-2 مہینے کی گنجائش رکھیں کہ لینتھی پروسیس ہے. میں آپ سے کہہ ہی سکتا ہوں نا, میں نے کوئی ادھار تو نہیں دینا, میں اپنا آئیڈیا دیتا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ادھار 31 تاریخ کو واپس ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں باؤل عثمان کو بھی کاف لیگ کے جو ہے وہ دے دی وزارت. پھر صوبائی سوال کر رہے ہیں مرکز. آپ نے بھی 2 سوال کر لیے. لاسٹ 3 کوسچن اینی باڈی نیو, اس کے بعد آپ کر لیں. جی, امین حفیظ کے بغیر پریس کانفرنس نہیں مکمل ہوتی. کرتا ہوں اب. ہیں جی, پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے, مطلب آپ سے بس رائے لے رہا ہوں, پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کہتے خود ہیں, ذرا غور فرمائیے گا, پی ٹی آئی والے کہتے خود ہیں, کرتے کسی کی مرضی سے ہیں. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عمران خان جتنی محنت کر رہا ہے, جس طرح اس نے اس بینک کو, اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے, جو چور ڈاکو اور لٹیرے اس خزانے کو نوچ کے گئے ہیں, آج اس کی قیمت غریب آدمی گیس میں اور بجلی میں اور بے روزگاری میں دے رہا ہے. اور دوسری اہم بات, پرائم منسٹر صاحب نے پرسوں مجھے میرٹ پر ان غریب لوگوں اور مزدوروں کے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو اپائنٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے. میں آن ریکارڈ یہ کہنا چاہتا ہوں, میں ان کا مشکور ہوں. اب آپ کا کوسچن اور پھر ادھر سے لاسٹ. آپ نے جو کہا کہ 2-3 مہینے لیٹ ہو سکتے ہیں, یہ بات بالکل 1-2 مہینے لا لو. تو کیا پی ٹی آئی بھی یو ٹرن لیتی ہے, تو کیا اسے یو ٹرن نہیں کہا جائے گا؟ کیا یو ٹرن لے رہی ہے جی پی ٹی آئی؟ عمران خان صبح سے شام تک کام کر رہا ہے, یو ٹرن کس چیز میں لے رہی ہے؟ پہلے یہ آتا ہے میڈ ان سپیچ کرتا ہے, اس کے بعد بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اسمبلیاں اس طرح چلتی ہیں جی, اسمبلیاں چلتی ہیں رولز اینڈ پروسیجر پہ.